الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب ایک مرتبہ حضور امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی الانبیاء محبوب کبریا شافی محشر ساقی کوثر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب محبت سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الفت دیوانگی کے جذبے سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو، ہر مارکیٹ میں اپنی کرنسی کی قیمت ہوتی ہے۔ پاکستان میں روپے کی قیمت ہے، سعودیہ میں ریال کی قیمت ہے، امریکہ میں ڈالر کی قیمت ہے، کہیں درہم کی قیمت ہے، کہیں دینار کی قیمت ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح ایک جہان مر جانے کے بعد بھی شروع ہوگا جہاں نیکی کی قیمت لگے گی، جہاں نماز کی قیمت لگے گی، جہاں ذکر کی قیمت لگے گی، جہاں ان نیک مجالس میں شریک ہونے کی قیمت لگے گی۔ میرے دوستو، سب سے مشکل کام کیا ہے؟ سب سے مشکل کام یہ ہے کہ بندہ دل سے اپنے آپ کو مٹا دے، اپنی نفی کر دے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ نماز پڑھ لینا آسان ہے، روزہ رکھ لینا آسان ہے، عبادات کر لینا آسان ہے، لیکن اپنی میں کو مٹا دینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور جو اپنی میں کو مٹا دیتا ہے اللہ اس کو بڑی ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بن جاتا ہے، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، حدیث پاک ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اللہ اسے ترقیاں عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو اونچا کر دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم خود اونچا ہونا چاہ رہے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے اونچا ہونے سے ہم اونچا نہیں ہوں گے، ہم اپنے کو بڑا سمجھیں گے، ہم بڑے نہیں ہوں گے۔ اصل یہ ہے کامیاب کون ہے میرے دوستو؟ اللہ کی نگاہ میں عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی والا ہے اللہ کی نگاہ میں وہی محبوب ہے، وہی اکرام والا ہے، وہی عزت والا ہے۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی، ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کے دوست کون ہیں؟ دیکھو، وزیر اعظم کا دوست بننے میں ہم فخر محسوس کریں گے، علاقے کے چودھری سے تعلق اچھا ہوگا ہم فخر محسوس کریں گے، کسی ایم این اے ایم پی اے سے ہمارا تعلق ہوگا ہم فخر محسوس کریں گے۔ میرے دوستو، یہ سب چھوٹے بادشاہوں کے بادشاہ کون ہیں؟ سب کہیں ذرا، بچے بھی میرے ساتھ کہیں، بادشاہوں کے بادشاہ کون ہیں؟ اللہ۔ تو اللہ سے تعلق ہو، اصل شکر اور فخر کی بات تو یہ ہے میرے دوستو کہ ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے۔
ہم اللہ کے مقرب بندے بن جائیں۔ اصل کمال یہ ہے میرے دوستو، اور دنیا کے تعلقات کو بنانا مشکل ہے، اللہ سے تعلق کو بنانا آسان ہے۔ دنیا کے تعلقات کو نبھانا مشکل ہے، اللہ کے تعلق کو نبھانا آسان ہے۔ تو ہم اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں، اور اللہ دوست ہے کس کے؟ ایمان والوں کے۔ ہم سب ایمان والے ہیں، ہم اللہ سے دوستی لگائیں۔ اللہ سے لینے کے دو طریقے ہیں، اللہ سے لینے کے دو طریقے ہیں، ایک ضابطہ اور ایک رابطہ ہے۔ ضابطہ اور ایک رابطہ۔ ضابطہ یہ ہے کہ اصولوں کے مطابق اللہ ہمیں دے، کہ ہماری نماز اللہ کی شان شان ہو تو اللہ ہمیں دے، ہمارا روزہ اللہ کی عظمت کے مطابق ہو تو اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اور ایک ہے رابطہ، اللہ سے محبت کا تعلق قائم کر لیا، اللہ سے پیار کا تعلق قائم کر لیا، اللہ سے دوستی کا تعلق قائم کر لیا، اور بس پھر اللہ نے عطا کرنا شروع کر دیا۔ میرے دوستو، یہ رابطے کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، اس کی محنت کی ضرورت ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اوپر محنت کرنی ہے۔ آج ہم دوسروں پر بڑی محنت کر رہے ہیں، لیکن اپنے اوپر محنت نہیں کر رہے، اپنے کو بنانے کی فکر نہیں کر رہے، ہم اس چیز کی محنت نہیں کر رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہمارے میں آ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات ہمارے میں آ جائیں۔ میرے دوستو، اصل مومن کی محنت یہ ہے، کوٹھی بنانا۔ مومن کی محنت کا دار و مدار یہ نہیں ہے کہ وہ کوٹھی بنائے، مومن کی محنت اس چیز پر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی دولت بنائے، مومن کی محنت اس چیز پہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنا دل بنائے۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب نے نام سنا ہوگا، بڑے بزرگ گزرے لاہور کے، بڑا ہی پیارا جملہ فرمانے لگے۔ فرمایا سونا آدمی، سونے کو سمجھتے ہیں خوبصورت، فرمایا سونا آدمی وہ نہیں جس کا دل سونا، جس کی صورت سونی ہو، فرمایا سونا آدمی وہ نہیں جس کی صورت سونی ہو، فرمایا سونا آدمی وہ ہے جس کا دل سونا۔ تو آج ہم باہر کو بنانے کی بڑی فکر کر رہے ہیں، ہماری کوٹھی اچھی ہو، ہماری کار اچھی ہو، ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہمارا لباس اچھا ہو۔ میرے دوستو، یہ اچھا ہو تو یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس سے زیادہ محنت اس چیز پر ہونی چاہیے کہ ہمارا دل اچھا ہو جائے۔ کیوں؟ کوٹھی پر نگاہ محلے والے کی ہے، کوٹھی پر نگاہ برادری والے کی ہے، کپڑے پر نگاہ محلے والے کی ہے، برادری والے کی ہے، لیکن دل پر نگاہ اللہ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات سنیے غور سے، ان اللہ لا ينظر، اللہ نہیں دیکھتے، الى صورکم واموالکم، تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو، کہ تمہاری صورت کیسی ہے، تمہارا مال کیسا ہے، اللہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے۔ اور آج ہماری ساری محنت کا دار و مدار یہی ہے کہ ہماری صورت اچھی ہو جائے، ہمارا مال زیادہ بن جائے، حالانکہ اللہ تو اس چیز کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ اللہ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دیکھ رہے ہیں تمہارے دل کو اور تمہارے عمل کو، کہ تمہارا دل کیسا ہے، تمہارا عمل کیسا ہے، اللہ تو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم دل بنانے کی فکر کر ہی نہیں رہے، نماز عمل ہے اور نماز کو بنانے کی فکر ہی نہیں کر رہے۔ میرے دوستو، ایک ہے کہ ہم نماز کے ارکان کو ادا کر لیں، ایک ہے ہم اس کے حقوق کا خیال کر کے ادا کریں۔ کیا خیال ہے؟ بیوی تو سبھی رکھ لیتے ہیں، لیکن بیوی کے حقوق کوئی ادا کرتا ہے۔ ماں باپ تو سبھی کے ہوتے ہیں، لیکن حقوق ادا کوئی کرتا ہے۔ تو جو حقوق ادا کرے ماں باپ اسی سے خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، نماز تو بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز کے حقوق ادا کوئی کرتا ہے، اور جو حقوق ادا کرتا ہے اللہ اسی سے خوش ہوتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو ہمیں نماز کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ نماز کے حقوق کیا ہیں؟ نماز میں خشوع ہو، نماز میں خضوع ہو۔ وہ کیا چیز ہے کہ نماز میں دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ہمارے جسم میں بھی حرکات و سکنات نہ ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں، دنیا کے 4 بڑے امام۔ یہ شور ہو رہا ہے، اس میں یہ ختم کر دیں، کم کر دیں، شور ہو رہا ہے۔ اچھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میرے چھوٹے بھائی ذرا بات تھوڑی توجہ سے سن لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں میرے دوستوں، میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟
بہت بڑے امام گزرے ہیں. میں بتا رہا ہوں نماز کے جب ہم حقوق ادا کریں گے تو پھر اللہ ہماری نماز سے خوش ہوں گے. پہلے صحابہ کرام 2 رکعت نفل پڑھتے تھے, اللہ سے اپنے حق میں فیصلے کروا لیتے تھے. آج ہم 20 رکعت بھی پڑھتے ہیں, ہمارے حق میں فیصلہ نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ ہم نے نماز کے حقوق ادا نہیں کیے. ہم نے نماز وہ پڑھی نہیں جو اللہ کو پسند ہے. ہم نے نماز کے حقوق ادا نہیں کیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے نوافل پڑھا کرتے تھے. ساری رات کھڑے رہتے تھے. ہمسایہ جو 2-4 گھروں کے دور والا, وہ اپنی چھت کے اوپر رات کو سویا کرتا تھا, سارا دن کام کاج کرتا تھا. وہ رات کو اٹھتا تو چھت پہ دیکھتا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور ایک کوئی ٹیلا ہے, کوئی لکڑی کھڑی ہوئی ہے. وہ یہ سمجھتا رہا. ایک دن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جس دن انتقال ہوا, اس دن رات کو جب وہ چھت پہ گیا تو دیکھا وہ ٹیلا نہیں کھڑا, وہ لکڑی نہیں کھڑی. تو اس نے ان سے پوچھا, آپ کے چھت پہ ایک لکڑی ہوا کرتی تھی, ایک ستون ہوا کرتا تھا, وہ آج نظر نہیں آ رہا, وہ کاٹ دیا آپ نے, اتار دیا؟ انہوں نے کہا وہ ستون نہیں تھا, وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ رات کو نفل پڑھا کرتے تھے. اور میرے دوستو آپ اگلی بات سن لیجیے, اتنا نماز میں سکون تھا, اتنا نماز میں سکون تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ وہ عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. ان کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ وہ عشاء کی وضو کرتے ہیں, ساری رات عبادت کرتے ہیں اور صبح فجر اسی سے پڑھتے ہیں. ان کے بارے میں یہ کیا ہو گیا؟ مشہور ہو گیا. اب بات اگلی سننے والی ہے. حضرت عشاء کے وضو سے نماز پڑھتے نہیں تھے, لیکن حضرت کو کسی نے کہا حضرت آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے. اس دن سے انہوں نے عشاء کے وضو سے نماز فجر کی پڑھنا شروع کر دی, ساری رات عبادت میں گزارنا شروع کر دی کہ لوگوں کا میرے بارے میں یہ گمان ہے تو میں ایسا بن کیوں نہ جاؤں. آج ہم بنتے نہیں ہیں, بس گمان لوگوں کا اچھا کرنا چاہتے ہیں. میرے دوستوں ہمیں اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے, اپنے دل کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے. میں نے جیسے آپ کو پہلے بات بتائی, اللہ دل میں کب آئیں گے؟ جب دل سے اللہ کا غیر نکل جائے گا. اللہ دل میں کب آئیں گے؟ جب دل سے اللہ کا غیر نکل جائے گا. وہ غیر لڑکی کی صورت میں ہو, وہ غیر بنگلے کی صورت میں ہو, وہ غیر پیسے کی صورت میں ہو, وہ غیر اپنی ذات کی صورت میں ہو, ہر چیز دل سے نکلنی پڑے گی. آج پیسہ دل سے نکل گیا, خانقاہ میں وقت لگایا, اللہ والوں کے پاس جا کے ٹھہرے, لڑکی کا حسن دل سے نکلا, لڑکوں کی محبت نکلی, دنیا کی محبت نکلی, لیکن اپنی ذات اپنی خواہشات نہ نکلی, تو پھر بھی اللہ کا غیر دل سے تو نہ نکلا. دل کو پاک کرنا پڑے گا, اللہ کے غیر سے دل کو نگاہ ہٹانی پڑے گی. ہمارے بھی بزرگوں کا انتقال ہوا. حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میری عمر چھوٹی تھی, میں اپنے شیخ مرشد عالم حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے بیعت ہوا. تو میں نے حضرت سے عرض کیا, حضرت میں کتاب پڑھتا ہوں, میری عمر بھی تھوڑی ہے اور میرا علم بھی تھوڑا ہے. بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں, بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ سے کہا, حضرت میرا علم بھی تھوڑا ہے, میری عمر بھی تھوڑی ہے, میں کتابیں پڑھتا ہوں, مجھے بعض باتیں سمجھ نہیں آتی, تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ تو حضرت فرمایا جی بیٹا پوچھ سکتے ہو. تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت میں نے کتاب پڑھی ہے, اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک حافظ قرآن تھا, وہ قرآن مجید کا حافظ تھا, اور اس نے کسی غیر کو, کسی لڑکی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا, اللہ نے اس سے دولت قرآن چھین لی, اس کو پورا قرآن مجید بھول گیا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حضرت ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے اتنی بڑی نعمت اس سے چھین لی, جس کو یاد کرنے میں اس نے اتنا عرصہ لگایا, اتنا وقت لگایا, یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. حضرت نے فرمایا, حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. تو حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرمانے لگے, میں نے حضرت سے دوبارہ پوچھا, حضرت مجھے ذرا سمجھا دیجیے, مجھے ذرا وضاحت فرما دیجیے. تو فرمایا کہ میرے شیخ نے مجھے کہا, یہ غیر کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے, اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے. اور اللہ یہ بات برداشت نہیں کرتے کہ بندہ میرا ہے, رزق میرا کھاتا ہے, میری آنکھیں دی گئی ان کو دیکھتا ہے, اور پھر کسی غیر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اللہ کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی, اور جب کسی کی غیرت پر بات آئے تو پھر وہ بڑے سے بڑا سزا دیتا ہے. تو یہ چھوٹی سزا نہیں ہے قرآن بھول جائے. میرے دوستو آج ہم پریشان ہیں, فجر کی نماز میں نہیں اٹھا جا رہا. میرے دوستو پیسے کا گم ہو جانا چھوٹا نقصان ہے, نماز فجر کا چھوٹ جانا بڑا نقصان ہے. میرے دوستو گاڑی کا گم ہو جانا چھوٹا نقصان ہے, نماز فجر کا چھوٹ جانا بڑا نقصان ہے. ساری دنیا اولاد کا ختم ہو جانا حدیث پاک میں آتا ہے,
چھوٹا نقصان ہے، نماز کا چھوٹ جانا بڑا نقصان ہے۔ اتنا بڑا نقصان آج امت مسلمہ کا ہر گھر میں ہر شہر میں ہو رہا ہے، لیکن اس کو کوئی نقصان سمجھ ہی نہیں رہا میرے دوستوں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آج آپ اپنے گاؤں کے گھروں میں دیکھیں یہ نقصان کس کس گھر میں نہیں ہو رہا، فجر کی نماز کس کس گھر میں قضا نہیں ہو رہی، اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ بچے شہید ہو جائیں اور گھر گر جائے اور مال لوٹا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چھوٹا نقصان ہے اور نماز کا چھوڑ دینا بڑا نقصان ہے۔ اتنا بڑا نقصان ہم اپنا کر رہے ہیں میرے دوستو۔ یہ ہم نماز کے لیے اٹھنا بھی چاہتے ہیں، ہم سے اٹھا نہیں جاتا۔ کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ اللہ ہم سے ناراض ہیں میرے دوستو۔ اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کو خوش کریں۔ اللہ خوش کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے سے خوش ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے سے خوش ہوں گے۔ اور میرے دوستو اللہ کے نبی کیسے خوش ہوں گے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کریں گے۔ اور حضور کے طریقوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے میرے دوستو؟ سنت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان اور سب سے مستند راستہ کیا ہے؟ سنت۔ سنت کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سنت کیا ہے؟ یہ امامہ باندھنا سنت ہے۔ اب ہمارے بزرگوں نے امامہ باندھا ہوا ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور اب یہ نیت سنت کی کر لیں کہ ہمارے نبی امامہ باندھا کرتے تھے، میں نے اس لیے امامہ باندھا ہے، تو اس پر بھی اجر ملے گا۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا میرے دوستو یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ ہم اپنی شلوار کو ٹخنوں سے دیکھو بھائیو، دنیا کو خوش کرنا بڑا مشکل، اللہ کو خوش کرنا بڑا آسان۔ راستے میں جا رہے ہیں، پتھر راستے میں پڑا ہوا ہے، راستے سے ذرا سائڈ پہ ہٹا دیا، اللہ میاں خوش ہو گئے۔ شلوار ٹخنوں پر ہے، شلوار تھوڑی سی اٹھا دی، اللہ میاں خوش ہو گئے۔ اذان کانوں میں پڑی، جا کر مسجد میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، اللہ میاں خوش ہو گئے۔ دن میں تھوڑی دیر قرآن پڑھ لیا، اللہ میاں خوش ہو گئے۔ زبان سے سبحان اللہ ادا کر دیا، اللہ میاں خوش ہو گئے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اللہ میاں خوش ہو گئے۔ دوستو اللہ میاں کو خوش کرنے کے تو بے شمار بہانے موجود ہیں، ہم بہانہ بناتے ہی نہیں ہیں۔ دنیا کو خوش کرنا بڑا مشکل، اللہ کو خوش کرنا بڑا آسان۔ اس مجمع میں سب ساتھی آج ارادہ کر لیں، انشاءاللہ ہم اللہ میاں کو خوش کریں گے، ذکر کریں گے۔ ہمارے حدیث پاک ہے، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں اور میزان پر بڑے بھاری ہیں، اور تیسری چیز کیا ہے کہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ زبان پر کیا ہے؟ بڑے ہلکے ہیں۔ میری بات سنیں، میری توجہ کریں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ اب بتاؤ کسی کو کسی سے محبت ہو جائے اور اس کو پتا ہو کہ میرے محبوب کو یہ چیز پسند ہے، تو وہ اس کو اپنائے گا یا نہیں اپنائے گا؟ ضرور اپنائے گا۔ میرے دوستو ہمیں اللہ میاں سے محبت ہے، اور ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ کو یہ کلمات بڑے پسند ہیں، تو آج سے ہم ان کو اپنا معمول بنا لیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سب ایک مرتبہ میرے ساتھ کہہ لیجئے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہمارے حضرت، ہمارے مرشد حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے پیارے انداز سے، آپ سب نے بھی سنا ہوگا، ایک مرتبہ فرماتے ہیں سب محبت سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ جب استاد جی اس طرح فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کہتے ہیں بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، 1 سیکنڈ، لیکن لاہور، پشاور، کراچی نہیں، ساری دنیا کے خزانے، دولتیں، سونے، جواہرات اکٹھے کر لیے جائیں، یہ چھوٹا خزانہ ہے، اور یہ جو سبحان اللہ آپ نے ادا کیا ہے یہ بڑا خزانہ ہے۔ یہ ہمارے حضرت کے مبارک جملے ہیں، اللہ پاک ہمیں یہ سمجھا بھی دے، ہر جگہ یہی فرما رہے ہیں۔ اور یہ سبحان اللہ کی دولت کتنی بڑی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ میرے دوستوں گزرے ہیں، 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جو پوری دنیا کے بادشاہ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان میں سے ایک تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، جس طرح آج ہوائی جہاز اڑتا ہے اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑا کرتا تھا۔ تو ایک دن ایک دیہاتی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اڑتا ہوا تخت دیکھا تو کہا سبحان اللہ، کیا شان ہے داؤد کے بیٹے سلیمان کی۔ تو میری طرز توجہ کریں، یہ میں آخری بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا تابع کر رکھی تھی، ہوا نے فوراً پیغام پہنچایا۔ حضرت آپ کے اڑتے ہوئے تخت کو دیکھ کر اڑتے ہوئے تخت کو دیکھ کر ایک دیہاتی نے کہا سبحان اللہ، تو فرمایا
کہ اس کو ذرا میری دربار میں پیش کرو۔ دربار میں پیش کیا گیا تو فرمانے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام، ارے بھائی تم نے میرے اڑتے ہوئے تخت کو دیکھ کر کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اڑتے ہوئے تخت کو دیکھ کر میں نے سبحان اللہ کہا تھا۔ تو فرمایا میرا یہ اڑتا ہوا تخت، میری تو پوری دنیا کی بادشاہت، یہ میرے لشکر، یہ میرے خزانے سارے ایک پلڑے میں رکھ لیے جائیں، اور یہ جو تم نے دیہاتی نے سبحان اللہ زبان سے ادا کیا اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ لیا جائے، یہ سبحان اللہ کا کلمہ بھاری ہے۔ آج بادشاہت مل جائے تو یہ بڑا مشکل کام ہے میرے دوستو۔ سبحان اللہ سے جو دولت ملتی ہے وہ بادشاہت سے بڑی دولت ہے۔ اب یہ دولت ہم سب ایک مرتبہ کما لیں، دوبارہ کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ نے ہم سب کو اتنی بڑی دولت عطا فرما دی، یہ ایمان کی دولت، یہ نیک عمل کی توفیق کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ اس دولت کی قدر و قیمت تب ہوگی جب ہماری یہ آنکھ بند ہوگی، اس چند من مٹی کے نیچے جائیں گے اور حقیقی آنکھ کھلے گی، تب پتہ چلے گا اس نیک مجلس میں بیٹھ کر جو ہم نے سبحان اللہ کہا تھا یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے در کا بھکاری بنائے رکھے، اپنے در کا منگتا بنائے رکھے، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ اللہ کے در کا فقیر ہے۔ کیوں؟ یہ فقیر نام میں نے نہیں دیا، اللہ کا قرآن خود کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، انسانوں میں بادشاہ بھی آ گئے، وزیر بھی آ گئے، امیر بھی آ گئے، سیٹھ بھی آ گئے، گورنر جنرل کرنل سب آ گئے۔ یا ایھا الناس، اللہ فرما رہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو، کس کے در کے؟ اللہ کے در کے۔ اور غنی کون ہے؟ واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے۔ اللہ قل اللہم مالک الملک، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ہمارے بزرگ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی اللہ کی بڑھائی کے بول بولتے رہے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے کتنا بڑا رتبہ دیا ہوگا، ہم بھی اپنی اس زبان سے، کہ زبان اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، کسی اور کی بڑھائی نہ بولیں، اپنی بڑھائی نہ بولیں، کسی غیر کی بڑھائی نہ بولیں۔ بڑھائی بولنی ہے تو حقیقی بڑے اللہ کی بڑھائی کو بولیں۔ اللہ ہماری زبان کو اپنی محبت کے تذکروں میں لگا دے، اپنی بڑھائی کے تذکروں میں لگا دے، اپنی معرفت کے تذکروں میں لگا دے، بس یہی تمنا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہماری موت کا وقت آئے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں، ہم اس حال میں اس دنیا سے جائیں تو سرخ روئی ہے۔ اگر اس حال میں موت آئی، اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض ہوئے، میرے دوستوں ہمارے پاس دولت ہوئی، پیسہ ہوا، شہرت ہوئی، دنیا کی واہ واہ ہوئی، دنیا ہمیں کامیاب کہے گی لیکن ہم ناکام ہو کر جا رہے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقیقی کامیاب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔